زندگی کے آخری ایام ہے، رسول کی زندگی کے آخری ایام میں رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا جسے لشکر اسامہ کہا جاتا ہے۔ یہ اسامہ کون ہے؟ یہ زید کا بیٹا ہے۔ زید کون ہے؟ وہ حارثہ کا بیٹا ہے۔ یہ 17 سال کا ایک نوجوان ہے، ینگ 17 سال کا نوجوان۔ یہ بیٹا ہے زید بن حارثہ کا۔ زید بن حارثہ کون ہے؟ یہ حبشی النسل غلام تھا۔ کس کا غلام تھا؟ اسلام آنے سے پہلے یہ بی بی خدیجہ نے خریدا تھا۔ اس دور میں جو حبشی غلام ہوتے تھے، جو سیاہ فام لوگ ہوتے تھے، انہیں عرب کے لوگ خرید لیتے تھے اور جانوروں سے بدتر زندگی ان کو دیتے تھے۔ اس دور کا سخت ترین کام ان سیاہ فام غلاموں سے لیا جاتا تھا۔ ابھی اسلام نہیں آیا تھا، ابھی غلاموں کے رائٹس نہیں بنے تھے، ابھی غلاموں کی حقوق نہیں آئے تھے۔ یا بی بی خدیجہ اپنے نوکروں کو غلاموں کی منڈیوں میں بھیجتی اور بی بی کہتی جی دینا، پہلے سیاہ فام حبشی النسل غلاموں کو خرید لینا، کیونکہ اگر تم نے نہ خریدا تو یہ کسی جاہل کے ہاتھ چلے جائیں گے، وہ اس انسانی جان کی قدر نہیں کرے گا۔ لہٰذا سیاہ فام غلاموں کو خریدتی اور خرید کے آزاد کرتی تھی۔ جناب خدیجہ نے ایک غلام خریدا جس کا نام تھا زید بن حارثہ۔ یہ جب جناب خدیجہ کے پاس آیا تو بی بی خدیجہ نے جب غلام آزاد کیے تو اس نے آزاد ہونے کے بعد پھر نوکری بی بی خدیجہ کی کر لی۔ اب یہ پہلے غلام تھا، اب یہ غلام میں سے بی بی نے آزاد کر دیا۔ جب یہ آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد اس نے آزادی کو بی بی کی غلامی پہ ترجیح نہ دی۔ اس نے کہا میں شہزادی کی غلامی کروں گا، اور اس کی قابلیت کی بنیاد پہ اسے اپنی تجارت کے حساب کتاب اکاؤنٹس کا کام جو ہے وہ زید بن حارثہ کو دے دیا۔ زید بن حارثہ انتہائی ذمہ دار، انتہائی اخلاق یافتہ، انتہائی وفادار، انتہائی ایماندار شخص تھا۔ بی بی خدیجہ رسول کے گھر میں آ گئی۔ جس کا غلام تھا وہ خود کنیزی میں چلی گئی۔ جب وہ خود کسی کی کنیزی میں چلی گئی تو یہ غلام بھی اپنی شہزادی کے ساتھ وہیں چلا گیا۔ جب یہ زید بن حارثہ رسول اللہ کے پاس پہنچا تو رسول اللہ کے پاس ایک کنیز تھی جس کا نام ہے ام ایمن۔ رسول اللہ کی کنیز نہیں ہے، یہ رسول کے دادا حضرت عبد المطلب کی کنیز تھی۔ میراث میں ملی تھی رسول کو، ورثے میں ملی تھی رسول کو۔ اس بی بی کی اسلام میں بہت سے واقعات میں یہ بی بی ام ایمن کا تذکرہ ہوگا۔ اس کی تمام واقعات چھوڑ کے اس بی بی کی اہمیت کا اندازہ اسی ایک جملے سے لگا دینا، یہ فدق میں زہرا کی گواہ بن کے دربار میں گئی تھی۔ اب اس کے بعد میں جناب ام ایمن کا کوئی اور تاریخی واقعہ نہ پڑھوں تو یہی ان کی اہمیت کے لیے ہے کہ یہ دربار میں زہرا کی گواہی دے رہی ہے، اور وہاں گواہی دے رہی ہے جہاں گواہوں میں علی کھڑے ہیں، حسن اور حسین کھڑے ہیں، وہاں یہ ام ایمن ہے۔ یہ جناب عبد المطلب کی کنیز میراث میں ملی رسول اللہ کو۔ رسول اللہ کی یہ کنیز تھی۔ رسول اللہ نے ام ایمن کا نکاح زید بن حارثہ سے پڑھا۔ اب ادھر خدیجہ کا غلام، ادھر رسول کی کنیز، دونوں کا نکاح ہوا، دونوں کا عقد ہوا، تو ان دونوں کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسامہ۔ یہ اسامہ 17 سال کا ہے، اور رسول اللہ نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کے اندر بنی ہاشم کا کوئی فرد نہیں رکھا، امیر المومنین کو بھی نہیں رکھا، اور باقی جتنے بھی اکابرین تھے، جتنے بھی نامور افراد تھے، ان کو اس لشکر کا بنا کے ان کو اسامہ کے زیر اثر، اسامہ کی قیادت میں کہا کہ مدینے سے لے جاؤ۔ یہ لشکر رسول نے خود تشکیل دیا۔ اب اس پورے تاریخی حقائق کے لیے اہل سنت کی کتب، جو سب سے پہلی سیرت کی کتاب ہے، سیرت ابن اسحاق سے شروع ہوں، پھر ابن ہشام تک آئیں، پھر اب طبری کو پڑھیں، پھر اب زہبی کو پڑھیں، پھر چلتے 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 وہ آج کے دور تک آ جائیں تو کوئی بھی مورخ جو ہے وہ اس واقعے کا انکار نہیں کر سکتا، اس واقعے کی صحت کا انکار نہیں کر سکتا۔ موضوع پسند ہے یا نہیں پسند؟ یہ لشکر جناب اسامہ کو اس لشکر کا کمانڈر بنائے گا۔ 17 سال کا نوجوان، اور سپاہیوں میں 60 سال کے بوڑھے، 70 سال کے لوگ، اور جناب اسامہ کو ان کا سردار بنا دیا گیا اور فرمایا اس کی قیادت میں جاؤ۔ کہاں؟ ابنا کہاں ہے؟ جو آج کا اردن، جسے جارڈن کہتے ہیں، روم کی سرحد، وہاں بھیجا۔ اس کا مدینے سے فاصلہ کتنا ہے؟ 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ۔ رسول اللہ نے اس لشکر کو وہاں بھیجا، ابنا کی طرف، وہاں جاؤ اور وہاں جا کے بدلہ لے کے آؤ جناب جعفر طیار اور جناب زید بن حارثہ کی شہادت کا۔ اب سمجھیے گا، ذرا مصلحت کو سمجھیے گا، حکمت پیغمبر کو سمجھیے گا۔ اب یہ رسول جب لشکر بھیج رہے ہیں، اس دور میں یہ ماہ سفر ہے، سفر کا مہینہ ہے،
اور 11 ہجری ہے۔ اس سے پہلے اسلام کی ایک جنگ ہوتی ہے جسے جنگ موتا کہتے ہیں۔ جنگ موتا جو ہوئی ہے یہ 8 ہجری میں ہوئی ہے اور جمادی الاول میں لشکر گیا ہے۔ جب رسول اللہ نے جنگ موتا کے لیے لشکر بھیجا تو یہ لشکر بھی روم کی طرف بھیجا تھا۔ روم کا بادشاہ ہرکل تھا۔ ہرکل جو ہے وہ اسلام کے خلاف ایک تحریک بنا رہا تھا اور اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، اور جہاں جہاں تک روم کی سرحدوں میں اسلام پھیلا تھا وہاں وہاں اسلام کے نفوذ کو ختم کر رہا تھا۔ اطلاع رسول کو پہنچی، رسول اللہ نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس لشکر کے 3 سردار بنائے، حضرت جعفر طیار، اسامہ کا باپ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواح۔ ان 3 لوگوں کو لشکر کا سردار بنایا اور رسول اللہ نے لشکر بنایا کب؟ 8 ہجری کو، مکہ کے بعد۔ رسول اللہ فرمایا تم 3 لوگ لشکر کی سرداری کرو گے، لشکر کے علمدار بنو گے۔ اور یہاں پر ترتیب مختلف کتابوں میں، پہلے کچھ کتابوں میں ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے علم جعفر طیار کے پاس ہوگا، اگر جعفر طیار شہید ہو جائے تو پھر زید کے پاس ہوگا، زید شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواح کے پاس ہوگا۔ ایک تاریخ کہتی نہیں، رسول اللہ نے کہا کہ پہلے زید کے پاس ہوگا، پھر عبداللہ بن رواح کے پاس ہوگا، پھر جعفر طیار کے پاس ہوگا۔ ترتیب جو بھی ہو، سردار 3 ہی تھے۔ رسول اللہ فرمایا تم 3 لوگ ہو جو لشکر کی سرداری کرو گے، ایک کی شہادت کے بعد دوسرا، دوسرے کی شہادت کے بعد تیسرا۔ رسول نے چوتھا نام نہیں لیا۔ 3 لوگوں کو رسول نے 8 ہجری میں موت کی طرف بھیج دیا، روم کی طرف بھیج دیا، جاؤ وہاں پر جا کے رومیوں سے جنگ کرو، رومن امپائر سے جا کے جنگ کرو۔ جب یہ لشکر نکلنے لگا مدینے سے تو ایک یہودی نجومی بیٹھا ہوا تھا، اس نے اسلامی لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا، اس نے رسول کی بات بھی کی، اس نے مسلمانوں کے لشکر سے کہا تمہارے یہ 3 سردار قتل ہو جائیں گے۔ جب کہا یہ سردار قتل ہو جائیں گے تو مسلمانوں میں یہ غصے کی کیفیت آئی، یہودی تو ہمارے اسلام کے سرداروں کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ علمدار قتل ہو جائیں گے، کیسے تو کہہ سکتا ہے؟ ابھی تو لشکر پہنچا نہیں۔ اس نے کہا تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن محمد کو مانا نہیں، تم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن اپنے نبی کو مانا نہیں۔ انہوں نے کہا کیا نہیں مانا؟ اس نے کہا تمہارا نبی کہہ رہا تھا اس کے بعد اس کو علم دینا، اس کے بعد اس کو علم دینا۔ اگر انہوں نے زندہ رہنا ہوتا رسول باقی 2 کے نام ہی نہ لیتا۔ جب ترتیب رسول نے دی ہے کہ اس کے بعد یہ لے گا تو اس کے بعد یہ لے گا، تو اس کا مطلب ہے پہلے یہ قتل ہوگا، پھر یہ قتل ہوگا، پھر یہ قتل ہوگا۔ رسول اللہ نے 3 سرداروں کو علمدار بنا کے بھیج دیا۔ 8 ہجری ہے اور یہ ماہ مبارک جمادی الاول میں وہاں پر جا کر جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ میں یہ 3 سردار ترتیب کے ساتھ ان کی شہادت ہوتی ہے۔ جب شہادت ہوتی ہے اب چوتھا سردار نبی نے بنایا نہیں تھا۔ سنیے گا تاریخی حقائق۔ لشکر نے میدان جنگ میں فیصلہ کیا کہ 3 سردار قتل ہو گئے، اب رسول نے چوتھا بنایا نہیں، ابھی رسول زندہ ہے، 8 ہجری ہے۔ یا خالد بن ولید نے خود کھڑے ہو کے کہا میں لشکر کا علمدار بنوں گا۔ یہ لشکر کا علمدار بن کے سامنے آیا، جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، عزت میں بدل گئی، میدان سے پسپائی اختیار کی، میدان سے بھاگنے میں مجبور ہوئے، بھاگتے ہوئے واپس مدینے تک پہنچ گئے۔ شہادتیں 3 ہوئی تھیں اور معتبر شہادتیں ہوئی تھیں۔ عام شخصیتیں شہید نہیں ہو رہی، معتبر شہادتیں ہوئی، لیکن معتبر شہادتوں کے ہونے کے باوجود اگر اسلام فتح یاب نہ ہو سکا، یہ واپس آ گیا۔ جب واپس آیا تو رسول اللہ کی دربار میں پیش ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب 3 شہید ہو گئے تھے پھر اللہ کس نے اٹھایا تھا؟ فرمایا خالد بن ولید نے۔ فرمایا جب میں نے اسے طے ہی نہیں کیا تھا، وہ علمدار بنا کیوں تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ امت آج طے کرے کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 8 ہجری میں 3 سرداروں کا نام لیا تھا، امت نے چوتھا اپنی مرضی سے بنایا تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ اطاعت رسول سے پھر گئے تھے۔ رسول نے حکم 3 سرداروں کی سرداری میں دیا تھا، چوتھا انہوں نے مرضی سے چن لیا۔ یہ ہے میرے مذہب کی حقانیت کہ رسول اپنی زندگی میں کہہ کے گئے تھے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے۔ 329 میں غیبت کبریٰ شروع ہوئی ہے، 1446 ہجری آ گئی ہے، 1117 سال ہو گئے ہیں، ہم نے انتظار کیا ہے، 13واں نہیں بنایا۔ یہ ہے اطاعت رسول پہ ہے مذہب، یہ ہے اطاعت رسول کی پالیسی۔ وہاں رسول نے کہا تھا 3 سردار ہوں گے، چوتھا امت نے مرضی سے بنایا، جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رسول نے کہا تھا میرے بعد 12 جانشین ہوں گے،
غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک ہم ظلم کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے انتظار کرنا ہے، رسول کا جانشین خود نہیں بنانا، کیونکہ رسول نے 12 کہا تھا، ہم 12 رکے ہیں، یہ ہے اطاعت رسول۔ اب رسول اللہ نے جب یہ لشکر بھیجا، یہ لشکر واپس آ گیا۔ اب یہ کب ہوا تھا؟ 8 ہجری کو، اور رسول کو کب بھیج رہے ہیں؟ 11 ہجری کو۔ 11 ہجری کو کس لیے بھیج رہے ہیں؟ جاؤ جا کے جعفر طیار، زید بن حارثہ، عبداللہ ارواح کی شہادت بدلہ لو۔ رسول اللہ نے اہل سنت کی معتبر کتب سے میں حقائق ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں، رسول اللہ نے کسی جنگ میں جانے کے لیے لشکر پہ اتنی سختی نہیں کی۔ قبلہ تشریف فرمایا رسول اللہ کا حکم کیا تھا؟ رسول نے فرمایا جو اسامہ کے لشکر پہ نہیں جائے گا وہ ملعون ہوگا۔ لفظ ملعون رسول نے استعمال کیا جس نے اسلامی احکامات میں کسی حکم میں اتنی سختی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا جو اسامہ کے لشکر میں نہیں جائے گا وہ ملعون ہوگا۔ رسول اللہ کی بیماری کے ایام میں رسول بار بار بستر سے اٹھ کے پوچھ رہے ہیں اسامہ کا لشکر گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اسامہ کا لشکر کو نکالو مدینے سے، جلدی کرو نکالو۔ ہمیں آج پہلی مجلس میں یہاں رکنا ہے، آخر رسول اسامہ کا لشکر بھیج کیوں رہے تھے؟ آئیں اختلاف ختم کریں۔ آپ نے لکھا ہے کہ رسول نے اسامہ کو بھیجا ہے، لشکر اسامہ کو بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم تشریف فرما ہے اسلام کی کوئی جنگ بغیر وجہ کے نہیں ہے۔ بدر وجہ موجود ہے، احد کی وجہ موجود ہے، خیبر کی وجہ موجود ہے، وجوہات موجود ہیں، اور اسلام نے کبھی بھی، اسلام کی یہ پالیسی ہے کہ اسلام میں دفاع میں جنگ ہوتی ہے، حملہ نہیں ہوتا۔ اسلام جب بھی جنگ کرتا ہے دفاعی پوزیشن میں کرتا ہے۔ میرا سوال پوری دنیا تک پھیلنے لگا ہے کہ ہمیں بتاؤ کہ جب رسول نے 11 ہجری میں لشکر اسامہ بھیجا، اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ اس لشکر کو بھیجنے کی وجہ یہ ہوتی کہ روم سے ایک تحریک شروع ہو چکی ہے اور وہ اسلام کو، وہاں پر کوئی تحریک جنم نہیں لے رہی، کوئی فوجی تحریک نہیں ہو رہی، کوئی ملٹری وائلنس نہیں ہو رہا، وہاں پر بالکل خاموشی ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر اس کا مطلب حضرت جعفر طیار اور شہدائے موتا کا بدلہ لینا تھا، 8 ہجری کو وہ شہید ہوئے، بدلہ 11 کو کیوں لیا جا رہا؟ جبکہ اس سے پہلے رسول جب جنگ تبوک پہ گئے تھے تو یہ روم کے قریب تھا، جب غزوہ تبوک پہ گئے تھے تو بدلہ لے کے آتے، بالکل قریب جا کے بدلہ نہیں لیا۔ 11 ہجری کو لشکر کیوں بھیج رہے ہیں؟ رسول اللہ نے لشکر کیوں بھیجا؟ رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو اسامہ کو بھیجو، جلدی کرو، انفذو باسل اسامہ کو بھیجو۔ بار بار اٹھتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے اسامہ کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا، اسامہ کا لشکر نکلا کہ نہیں نکلا، بھیجو اسامہ کے لشکر کو، جو بھی پیچھے رہ جائے گا وہ ملعون ہے۔ جب رسول بار بار یہ حکم دے رہے تھے تو رسول کا لشکر جو ہے وہ نکلا، اور مدینے سے 1 فرسخ یعنی 3 میل، 4 فرسخ یعنی 12 میل کے فاصلے پہ مقام جرف کے مقام پہ جا کے اسامہ کا لشکر نے پڑاؤ ڈالا، پہلا پڑاؤ کیا، رکے۔ مدینے سے پیچھے سے نبی کے گھر سے نبی کی ایک زوجہ نے خبر لشکر کو بھیجی کہ رسول آخری وصیتیں کرنے لگے ہیں اور علی کی جانشینی کا اعلان ہونے لگا ہے، فوراً واپس مدینے آؤ۔ میں تاریخی حقائق پا رہا ہوں جو اہل سنت کتابوں سے ثابت ہیں، اور مسلم بھی سامنے لے آؤ تو وہیں سے ثابت کر دیں گے۔ تو یہاں پر مسلمانوں کے تو ترتیب کے لحاظ سے 2 خلفاء بنے، ابو بکر ابن قحافہ اور عمر ابن خطاب، یہ واپس پلٹ آتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، اور یہاں تک آج تک اسلامی ہسٹورین یہ کہتا ہے کہ ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں نبی کی محبت تھی اور انہیں خبر مل گئی تھی کہ نبی دنیا سے جا رہے ہیں، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آخری ایام جو ہیں وہ ہم یہ وقت نبی کے دور گزاریں، ہم نبی کی تجہیز و تکفین سے مرحوم ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، مان لوں گا میں ہسٹورین کی بات، مان لوں گا میں مورخ کی بات، لیکن اگر اس کام کے لیے آئے تھے تو پھر رسول کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ جب کام کے لیے، اور اس کام سے واپس آیا جا رہا ہے جس کا حکم رسول دے رہے ہیں۔
پہلی وجہ میں وجہات بھی بیان کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا میں صرف اپنا ماخذ بیان کروں کہ میرے نزدیک، ہمارے نزدیک یہ ٹھیک ہے. ہم کتب غیر سے بھی استدلال لیں گے کہ وہ اس کے مقابلے میں دفاعی پوزیشن کیا اختیار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلی پوزیشن یہ ہے کہ رسول اللہ نے اسامہ کو لشکر کا امیر بنایا. اسامہ کی امارت میں یہ لشکر اس لیے نہیں جا سکتا تھا کہ اسامہ غلام تھا، تو اس لیے وہ کترا رہے تھے کہ کسی غلام، اور وہ غلام کا بیٹا تھا، غلام بھی تھا اور غلام زادہ بھی تھا، لہذا اس کے پیچھے وہ لوگ جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے اور اسامہ ابن زید عشرہ مبشرہ میں بھی شامل تھے، وہ اس کے پیچھے کیسے جاتے؟ جتنے یوٹیوبر سکالر ہیں وہ بھی یہی پوزیشن لیتے ہیں. یہ پوزیشن لیتے ہیں کہ نہیں، اسامہ جو تھا وہ تو ایک 17 سال کا ینگ نوجوان تھا. اچھا 17 سال کے نوجوان کو رسول نے امیر بنایا اور تم نے رسول کا 17 سال کا امیر نہیں مانا؟ پھر اس کے بعد کو جانشینی سے محروم کیا تو یہ کہا کہ علی کم سن تھا. تو پھر اس کو تو اسامہ کو تو نبی بنا رہے ہیں نا، یہ بھی تو کم سن ہے، اس کی بھی تو ایج تھوڑی ہے، نبی بنا رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں جاؤ. نہیں، وہ اس لیے کہ وہ غلام زادہ تھا. جائیں پوری دنیا میں چیلنج کر کے یہ امام حسین ماتمیوں کا ادنا نوکر کہنے لگا ہے میں اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگا ہوں بڑے بڑے صحابہ سے. قبلہ دعا لینے لگا ہوں، پہلا جملہ اسامہ کی افضلیت ثابت کرنے لگا ہوں. اسامہ دیگر صحابہ سے اس بات پہ افضل تھا کہ وہ غلام زادہ تھا، کافر زادہ نہیں تھا. غلام کا بیٹا تھا، کسی کافر کا بیٹا نہیں تھا. پہلی افضلیت نوٹ کرو اسامہ کی. اس کا باپ غلام تو تھا، کافر تو نہیں تھا. اب جس نے اسامہ لشکر سے پیچھے ہٹنا ہے، اسامہ کی دوسری فضیلت شہید کا بیٹا ہے. علی سے افضلیت بعد میں ثابت کیجئے گا کہ علی سے افضل کون تھا. رسول اسامہ کو سردار بنا رہے ہیں، تو جو غلام زادے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ امام سے افضل کیسے ہو سکتا؟ جو زید کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ عمران کے بیٹے سے افضل کیسے؟ جو مجمع چپ بیٹھا ان کے لیے اگلا جملہ کہنے لگا ہوں، جو ام ایمن کے بیٹے سے افضل نہیں ہو سکتا وہ فاطمہ بنت اسد کے بیٹے سے افضل کیسے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ زید غلام تھا اور انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ عمران سردار تھا. ابو طالب تو سردار تھا. کیوں نہیں اس کی امارت کو قبول کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کی امیری کو قبول کیا گیا؟ کیوں نہیں اس کی سربراہی کو قبول کیا گیا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اس لشکر میں، اور واپس پلٹ آئے. واپس آ کے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتے. رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا. بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ، طبقات ابن سعد کو اٹھاؤ، اسد الغابہ کو اٹھاؤ، پڑھو ان کتابوں کو. رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا. میں نے تمہیں کہا تھا کہ لشکر اسامہ میں جاؤ، کیوں واپس پلٹے ہو؟ جاؤ لشکر اسامہ میں. اب رسول کا حکم نہیں مانا جا رہا. اور کیوں نہیں مانا جا رہا؟ کہ خبر مل گئی تھی کہ اگر رسول اس لشکر کے ساتھ چلے گئے، اور رسول بھیج کہاں رہے ہیں؟ روم. بغیر وجہ کے جنگ، یعنی کہ یہ واحد اسلام کی جنگ ہے جس کی ریزن آج تک مورخ کو نہیں ملتی. کیوں بھیج رہے تھے؟ کس وجہ سے بھیج رہے تھے؟ بھیج بھی قریبی علاقے میں نہیں، روم بھیج رہے ہیں. کس مہینے میں بھیج رہے ہیں؟ کہ اگر آپ دیکھیں کہ سفر کا مہینہ 11 ہجری میں، تو اس کو اگر آپ انگلش کیلنڈر کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ جولائی یا اگست ہے، اور وہ عرب کی گرمی ہے. عرب کی گرمی میں مہینوں کے سفر کے لیے بھیج رہے ہیں. رسول سمجھتے تھے کہ میں مدینے کو ان افراد سے خالی کروں جو علی کے خلافت کے رستے میں دیوار بنے گے. جب یہ لشکر واپس پلٹے، علی کی خلافت قائم ہو چکی ہو، قبیلے علی کی بیعت کر چکے ہو، عام حکومت علی کے ہاتھ میں آ چکا ہو. رسول کو جلدی ہے کہ لشکر جائے. کہا جا رہا ہے کہ ہم اس لشکر میں نہیں جائیں گے، اور واپس پلٹ کے آ کے رسول اللہ کے گھر میں، رسول اللہ کے دروازے پہ بیٹھا جاتا ہے. جب رسول اللہ کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور رسول اللہ کے حکم کی عدولی کی جاتی ہے، رسول کے حکم کی مخالفت کی جاتی ہے، تو یہ نافرمانی یا یہ اطاعت پہ
کاربند نہ رہنا، اسے مسلمان مورخین اور سکالرز کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جائیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم جا سکتے کیونکہ آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو اس حالت میں نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ دروازے پہ بیٹھ کے رویا جا رہا ہے۔ اسامہ بھی واپس پلٹتا ہے، رسول کے اسامہ سے پوچھے تم کیوں آئے ہو؟ یا رسول اللہ لشکر وہاں سے ہل نہیں رہا، یہ افراد واپس آ چکے ہیں، فرمایا ان کو لے کے جاؤ، جلدی کرو، ان کو مدینے سے نکالو۔ پھر رسول سختی میں کہتے ہیں، پھر مدینے سے نکالا جاتا ہے، دوسری دفعہ یہ پہنچتے ہیں، پھر پیچھے سے اطلاع آتی ہے، پھر یہ آتے ہیں۔ آخری رات جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول اللہ کی ایک حدیث جو ابن نے بھی لکھی، ابن اسیر نے بھی لکھی اور طبری نے بھی لکھی کہ جب یہ واپس پلٹتے ہیں تو رسول یہ رات تاریکی میں مدینے کے اندر لوگ آتے ہیں اور رسول اپنے حجرے میں سے بستر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ شیطان کے سینگ مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، ایک فتنہ عظیم مدینے میں داخل ہو چکا ہے، ایک بہت بڑا فتنہ مدینے میں داخل ہو گیا ہے۔ کس چیز کی جلدی تھی؟ کہ رسول کے حکم کی اطاعت نہیں کی جا رہی تھی۔ جتنی بھی وجوہات لکھو گے، جتنی وجوہات بیان کرو گے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، عشق تھا، محبت تھا، اچھا محبت تھی، عشق تھا، اس لیے نہیں جا رہے تھے کہ ہم رسول کے آخری دنوں میں اس خدمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو پھر جب رسول کی شہادت ہو جاتی ہے تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ جس غرض سے رکے تھے وہ کام کرتے، وہ کام نہیں ہوا، نہ رسول کی تکفین پہ، نہ رسول کی تدفین پہ، بلکہ سقیفہ بنی سعدہ میں اپنی امت کو تشکیل دیا گیا، اپنی بیعت کروائی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں اسلامی مورخین کو آج کی تقریر کا آخری جملہ کہنے لگا ہوں کہ اس نقطے پہ آنا پڑے گا کہ اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو میں اپنے مقدمے سے ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں، اگر یہ رسول کی محبت میں آئے تھے تو تم رسول کے جنازے پہ دکھاؤ، اگر یہ رسول کے جنازے پہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا جس کام کے لیے یہ مدینے آ رہے تھے اسی کام کی وجہ سے رسول مدینے سے نکال رہے تھے۔